کل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال قالوا انک تواصل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لست مثلکم انی اطعم و اسقى۔ متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عنایت سے ہم ربیع الاول جو کہ مبارک مہینہ ہے، اس کا پہلا حشرہ جاری ہے، ابھی دوسرا بھی شروع ہو گیا ہے، اس میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر اسلامی مہینے میں جو اچھے اچھے واقعات ہوئے ہیں اسلامک کیلنڈر کے مطابق، ان پر ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے اچھے اچھے اسباق نصیحتیں حاصل کرنے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان مقدس اور متبرک جو واقعات ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ، نشریات جاری ہیں، بہت سے مختلف موضوعات کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اسی مناسب سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو نسبت مل جائے، کسی کو اللہ رب العزت سے تعلق مل جائے، تو اس تعلق کی بنا پر، اس نسبت کی بنا پر ہم کس طرح اس چیز سے، اس ہستی سے، اس متبرک چیز سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم ڈائریکٹلی آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، یہ جو اس کے ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نشانی اردو میں کہہ لیں گے، فرمایا ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میری نشانی ہے، جو تمہیں میرا پتہ دے، میری نسبت اس سے چھل کے اس میں نظر آئے، اس کی ریفلیکشن، جو میری ریفلیکشن ہے اس چیز میں، اس ہستی میں نظر آئے، وہ ایک نسبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم جو ہے وہ میری تعظیم ہوگی، اور فرمایا یہ کیا ہے؟ دلوں کا تقوی ہے۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قلب کی جمع ہے قلوب، تو یہاں پر سوچ کر پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ تقوی، اس کی کئی اقسام ہیں تقوی کی۔ ایک تقوی ہے آنکھوں کا تقوی، یعنی حرام چیز کی طرف دیکھا نہ جائے، حرام کی چیزیں سے ہٹا کر حلال کی طرف، یا ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، تو یہ ہوگا آنکھوں کا تقوی۔ ایک تقوی ہے ہمارے ہاتھوں کا تقوی۔ اب ہاتھوں کا تقوی کیا ہے کہ کسی کی طرف حرام کی طرف ہاتھ کو نہ بڑھایا جائے، کسی کا حق نہ دبا لیا جائے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تو یہ ہمارا ہوگا ہاتھوں کا تقوی۔ ایک تقوی ہے زبان کا۔ اب زبان کا تقوی کیا ہے کہ زبان سے وہی کلمہ نکلے جس میں خیر ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زبان وہی بولے جو لفظ، جو الفاظ، جو ورڈز ہمارے اللہ رب العزت سننا چاہتے ہیں وہ زبان سے نکلیں، یعنی غیبت بھی نہ ہو، چغلی بھی نہ ہو، یہ ساری جو برائیاں ہیں زبان کی، ان سے رک لینا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پر لگا دینا، تو یہ ہوگا زبان کا تقوی۔ آگے فرمایا کانوں کا تقوی ہے۔ کانوں کا تقوی یہ ہے کہ حرام نہ سنا جائے، گھروں میں، محافل میں، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، یعنی اچھی اچھی چیزوں کو سنا جائے، اور جو ہی گھر میں ہوں یا باہر ہوں کوئی ہمارے لیے کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی سنا رہا ہے، تو ہمارے کان اس چیز سے بند ہو جائیں، نہ سنیں، تو یہ ہوگا کانوں کا تقوی۔ تو الغرض پاؤں کا تقوی ہے کہ حرام کی طرف چل کر نہ جایا جائے، جو ہی قدم اٹھے تو پہلے سوچ ہو کہ یہ ہمارا قدم کیوں اٹھ رہا ہے، حلال کی طرف اٹھ رہا ہے یا حرام کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اب یہ سارے تقوی ہیں مختلف باڈی پارٹس کے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ رب العزت نے قلوب کہا ہے، دلوں کا تقوی فرمایا۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے، چونکہ یہ جو دل کا تقوی ہے یہ سارے تقووں کا منبع و محور ہے، یہ اصل بنیاد ہے اور یہ جڑ ہے۔ اگر دل میں تقوی آ جائے تو ہاتھ وہی کام کریں گے جو دل سے، دماغ سے ان کو حکم ملے گا۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو، باہر سے آپ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، باہر سے آپ اپنے آپ کو سجا لیں، لیکن وہ جو اندر کدورت ہے اگر وہ صاف نہ ہو، اس کا تقوی نصیب نہ ہو، تو باہر سے جو ہے لوگوں کو تو ہم دکھا سکیں گے، لوگوں کے سامنے تو ہم جو ہے اپنے آپ پر پردہ ڈال سکیں گے، لیکن اللہ کے سامنے ہم کبھی بھی جو ہے اس ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا اگر تم قدر جانتے ہو کہ میری نشانیوں کی قدر کرنا کتنا عظیم ہے، تو فرمایا اس سے ملے گا کیا تمہیں دل کا تقوی نصیب ہوگا۔ اب دوسرا جو پوائنٹ اس آیت سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کا، اس کی نسبتوں کا وہی بندہ یا بندی عزت کرے گا، احترام کرے گا، اس کے وقار کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات بولے گا جس کے دل میں تقوی ہے۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو تو اللہ رب العزت کی چاہے بڑی بڑی نشانیاں ہو جائیں، بندہ ان کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں، بندہ فلاں بس جھٹکے میں بول جاتا ہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ ہے۔ کیوں؟ کہ محبت اور تقوی جو ہے یہ دل سے پھوٹتا ہے۔ اب آگے چلیے، اب تقوی وَمَن يُعَظِّمْ، اب جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ نشانیاں بہت سی ہیں، لیکن ہم نے تھوڑی تھوڑی مثالیں پڑھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے پہلا جو ہے
جو ہمیں ملتا ہے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا کہ ان الصفا والمروہ، فرمایا صفا اور مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. اب پتھر ہے، پہاڑ ہیں، اس میں جو ہے اسی طرح جس طرح روڑے ہیں اس میں پتھر ہیں، یو کے میں بھی ہیں، ہر جگہ میں ہیں. پاکستان میں جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، چائنا میں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، تو ہر جگہ تو پتھر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروہ، اسپیسیفکلی فرمایا کہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ. فرمایا یہ اللہ میری نشانیاں ہیں. اب اگر ہم اس کا انالیسس کریں کہ نشانی کیسے بنی ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اس پہاڑوں کے درمیان جو ہے ان پہاڑوں کے بارے میں، تو جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک چیز ملتی ہے کہ اس صفا اور مروہ پر اللہ رب العزت کی پیاری بندی اور اللہ رب العزت کے پیارے بندے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ وہ جو ہے وہاں پر ان کا واقعہ ہے. اب سیدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر 7 چکر لگائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے تو ایڑیاں رگڑیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر آب زمزم پیدا فرمایا. اب یہ جو واقعہ ہے اگر اس کی طرف جائیں تو 1400 سے ابھی تو شروع ہوئی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی پڑھتے ہیں اور ابھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت اس بارے میں تھی، ابھی منسوخ ہو گئی ہے لہٰذا ابھی نشانیاں نہیں ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اب بھی اگر آپ جائیں، چاہے آپ جو بھی ہیں، ادھر سے 3 پیس سوٹ ڈال کے جائیں، اچھا شلوار قمیض آپ نے پہنی ہو، آپ وہاں پر جائیں گے پہلے تو یہ کپڑے اتار کر احرام باندھے اور پھر فرمایا تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا تمہارا ذہن اسے قبول کرے یا نہ کرے، 4000 سال گزر جا چکے ہیں، فرمایا ابھی بھی تمہارا ذہن اگر قبول کرے نہ کرے لیکن ہے یہ میری نشانی. تھوڑا سا آگے چلیں، اسی وہی کعبہ ہے، آپ جو ہے طواف کر رہے ہیں، جب آپ نے 7 چکر پورے کیے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. دوسری مثال ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، فرمایا یہ میری نشانی ہے. کیوں نشانی ہے؟ وہ پتھر ہے اور پتھر کے سامنے فرمایا کہ ابھی یہاں پر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو پاؤں کا نقشہ ہے، جو قدم ہے جس پتھر پر لگے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرو؟ نماز پڑھو. اب یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے. آگے جائیں، اللہ رب العزت کی نشانی میں سے اور کیا ہے؟ حجر اسود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چوما ہے. اب وہ کیا ہے؟ حجر اسود اس میں ہے، اب ہم اس کو چومتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور فرمایا قیامت والے دن یہی حجر اسود ہوگا جو میری نشانی ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں سے لگایا ہوا ہے، یہ کیا کرے گا؟ قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرے گا. تو وہ نشانی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں حجر اسود مجھے پتہ ہے کہ تم پتھر ہو، نہ تم مجھے نقصان دو گے نہ تم مجھے فائدہ دے سکتے ہو، لیکن میں تمہیں صرف ایک وجہ سے چومتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے پیارے نبی نے تمہیں چوما ہے. تو کیا ہے؟ یہ نسبت ہے، نسبت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو، چاہے وہ چرند پرند، درخت، حیوانات، نباتات یا انسان ہوں، جو بھی اللہ رب العزت کی جس میں ریفلیکشن نظر آئے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مل جائے، وہ نشانی بن جاتی ہے. اب اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھ سکیں. اب آگے جائیں، آگے ایک اور نشانی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے بارے میں فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں تم جنہیں ذبح کرتے ہو، جنہیں تم کھاتے ہو ذبح کر کے بقر عید پر، عید الضحیٰ پر، تو فرمایا یہ بھی کیا ہیں، یہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ اب جانور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لایا، اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی پہلے لک آفٹر کی، خود ہی کھا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانی کیسے بن گئی؟ تو ناظرین محترم، بڑا مختصر سی بات ہے کہ نشانی اس لیے وہ جانور بنا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا سے یا اللہ رب العزت کی خوشنودی سے وہ حصہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نسبت ہے اس جانور کی اس سے مل گئی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی۔ اب یہ جو چیز ہے، اگر یہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی قدر کرنا دل کا تقویٰ ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پتھر بھی اور جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ دوسری بات سمجھ آ گئی۔ اب تیسری بات کہ ہر چیز سے بڑھ کر، چاہے پتھر ہو، چاہے جانور ہوں، چاہے درخت ہوں، ہر دنیا کی چیز نیچے رہ جاتی ہے، انسان کا مقام جو ہے ہر چیز سے بڑھ جاتا ہے۔ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے کیا وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگر چرند پرند اور یہ درخت نباتات یہ بن سکتی ہیں اور ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیتیں نازل کر رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں اور اس کے بارے میں سمجھیں کہ جب یہ چیزیں جو ہیں جن کو بندے نے ہاتھ لگایا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بندی ہیں، اگر ان کے پاؤں لگانے سے، ان کی محنت کرنے سے اگر ان چیزوں کو یہ نسبت مل سکتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ خود ان کی جو ذاتیں ہیں، ذات بابرکات ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، اور وہ کیسی عظیم نشانیاں ہوں گی، اور کتنی ان کو کتنا قرب اور نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ تو اگر کوئی حجر اسود کے سامنے بوسہ دے دے تو اس کے دل میں تقویٰ آ سکتا ہے، تو کوئی اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کر دے، ان کی یاد میں لگ جائے، ان کا مقام بیان کرنے لگ جائے، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے دل میں تقوی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے تقویٰ سے، اپنے نور سے، اپنی برکات سے، رحمتوں سے اس دل کو نور علی نور کر دے گا۔ وہ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ آپ اس ہستی کی، اس شخصیت کی قدر منزلت اس لیے بیان کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ان سے محبت ہے، عقیدت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل کر لی ہے۔ تو ناظرین محترم، جس کو نسبت حاصل ہو جائے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، تو وہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں آ جاتی ہیں اور اس کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ صرف کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کسی کا ذکر کریں، کسی اللہ کے نبی کا ذکر کریں، کسی اللہ کے پیارے کا ذکر کریں، کسی اولیاء و صلحاء کا ذکر کریں، تو کوئی ذکر اس وجہ سے آپ کو کہے کہ وہ بڑے ہیں لہٰذا جو ہے انہوں نے خود ہی یہ مقام حاصل کر لیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم ان کی قدر و منزلت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور وہ جو نسبت ہے وہی استقامہ میں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ نیت ذہن میں ہو جائے تو پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ ان سے نکل کر جو ہے آپ کھل کر
اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی کریں گے، ان کی یاد بھی منائیں گے، اور جس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ مقام حاصل کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے راہوں پر چل کر وہ مقام دنیا میں بھی حاصل کر سکیں گے اور آخرت میں بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور یہی مقصد ہوتا ہے اسلام چینل اردو کا، کہ ایسا بیان کیا جائے کہ سب کو شامل بھی ہو جائے اور حقیقت کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے سامنے رکھا جائے، تاکہ ہمیں اسلام کا جو اصل میسج ہے وہ میسر آئے اور وہ سننے کو نصیب ہو۔ تو ناظرین محترم، چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لی جائیں گی۔ آپ کا ہمیشہ اپنی طرح آپ کا پروگرام ہے، آپ کے سوالات وغیرہ ہوں وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں، کوئی آپ کے واقعات ہوں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ مل جل کر ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے اور اپنے موضوع کو بھی جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی بریک سے پہلے ہم نے جس موضوع کو سمجھنے کی شروعات کی تھی وہ تھا کہ اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ کیا ہے، ان سے کیا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا بہت سی برکات ہوں گی، بہت سی نعمتیں ہوں گی، لیکن تمہیں ان کا ذکر کرنے سے، میری نشانیوں کا ذکر کرنے سے تمہیں دل کا تقوی نصیب ہوگا، دل کی طہارت نصیب ہوگی، دل کی پاکیزگی نصیب ہوگی۔ اور جس کے دل میں پاکیزگی ہو، طہارت ہو، نور ہو، تو یقین جانیے کہ وہ دل جو ہے ایک امن کے اور ایک جو ہے سکون کے باغات میں آدمی پھرتا رہتا ہے، اور اسے کوئی پریشانیاں دنیا کی بھی نہیں چھیڑتی اور آخرت کی بھی نہیں چھیڑتی۔ تو اسی لیے اگر کوئی چاہے کہ میرے دل کو سکون ملے، دل کو طمانینت ملے، طمانینت، اور دل کو جو ہے قرار آئے، تو اسے چاہیے کہ جو بھی جن چیزوں میں بھی، جن انسانوں میں بھی اللہ رب العزت کی نسبت اسے میسر آئے، ان کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت ڈھونڈنے کو مل جائے تو اس کو ڈھونڈ کر ان کا ذکر کر کے اپنے دل کا تقوی حاصل کرے۔ تو چونکہ ابھی انشاءاللہ پروگرام موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سوال ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے، تو اگر آپ کے سوالات ہوں انشاءاللہ کالز بھی آن ہوں گی، آپ کالز کریں، جو بھی سوالات ہوں انشاءاللہ وہ بھی پوچھیں، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اسی طرح آگے لے کے چلیں گے۔ تو ناظرین محترم، میں نے گزارش کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم نے کہ اگر پتھر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو سکتی ہے صفا اور مروہ کی شکل میں، حجر اسود کی شکل میں، اور اس کے علاوہ اگر جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہو سکتے ہیں، جانور قربانی کے جانور کی شکل میں، تو پھر انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے، اور اس پر ہم نے جو ہے انشاءاللہ ایلیبوریٹ کرنا ہے کہ اگر ایک انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اس میں مور دین انف کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ یہ اللہ کی نشانی بن سکے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے سوچنے والی بات ہے۔ اب انسانوں میں آئیں، انسانوں کی بھی پھر درجات ہیں، انبیاء کے بھی درجات ہیں، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ دونوں انسان جو ہے دیکھنے میں تو ایک ہی لگیں گے، لیکن ہوں گے وہ بالکل مختلف۔ اس کی مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان جو ہے، اگر وہ اس کی پرواز اوپر کی طرف آ جائے اور اس کا دھیان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، تو وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے اگر ہم ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہ بذات خود جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا سا
ایکسپلین کرنے کا جو ہے ایکسپلینیشن چاہتا ہے, ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر. اور یہی انسان ہو اگر اس کا رخ جو ہے شیطان کی طرف ہو جائے, نفس امارہ کی طرف ہو جائے, تو یہ انسان اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے, دور دور کر اس کا کوئی جو ہے اشارہ بھی نہیں ملتا. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے والی ہے. اب انسانوں میں نے عرض کی کہ درجات ہیں, لیکن ساری انسانیت کو جمع کریں, کائنات کی ہر مخلوق کو جمع کریں, پوری انسانیت کو اور کائنات کی ہر مخلوق کو جمع کریں, جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے, ان ساروں کا جو محور اور منبر ہے اور جو سب سے اعلیٰ مخلوق میں ہستی ہے, وہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب وہ کیسے اللہ کی نشانی انشاءاللہ بنتے ہیں, ہمیں ان سے کیسے ان کا ذکر کرنا ہے, اور کیا انشاءاللہ ان سے نسبت اللہ تعالیٰ سے ہمیں مل سکتی ہے, یہ مسئلہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی جو ہے جسارت کروں گا. لیکن کالز بھی ساتھ ہیں, آپ کی کالز بھی جو ہے ضروری ہوتی ہیں انشاءاللہ. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں, پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کیسا ہے؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بابا میرے لیے دعا کرنا بیٹا, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بابا. اچھا, میں نے آپ کو دعا کرنے کے لیے فون کیا بابا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. ڈاکٹر سے رابطہ کیا؟ گیا بیٹا, کچھ نہیں ہوتا, میرا پیسہ نہیں نیچے آ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, میڈیسن کچھ کام نہیں کرتا. بابا دعا کرنا بہت. نہیں دعا کروں گا انشاءاللہ. آپ اپنا علاج بھی کروائیں, وہ بھی سنت ہے. جی بابا. تو وہ لازمی چھوڑیں, اچھی خوراک کھائیں, خوراک کا دھیان رکھیں. تو میں بہت بیٹ میں ہے بیٹا, میں بیٹ میں ہے, میں ماتا نہیں, میری حیات نہیں کھڑا کرتا بیٹا. نہیں, کیا پرابلم کیا ہے مثلاً تھوڑا سا؟ پرابلم بابا میری تو لانگ ٹائم سے ڈائبٹکس ہے نا, ڈائبٹکس ہوتے گیا, پریشر بہت ہائی ہو گیا. ہاسپٹل میں ایمرجنسی 2 بار کیا, اور مجھے گھر میں نہیں انشاءاللہ شوگر آپ کو ہے, ظاہر بات ہے بہت عرصے سے ہے. اپنا علاج کروائیں, اپنی خوراک کا لازمی دھیان رکھیں. خوراک جو ہے نا یہ بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے, عمل دخل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شفا دے, صحت و سلامتی دے اور لمبی زندگی دے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوں. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے, تو وہ دو چار نماز پڑھتا ہے, ایک اوپر اور نیچے. تو یہ بات ہے کہ وہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ طے کر کے نا تو ان کو ادھر رکھ دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جس سے دوسری نماز پڑھنے لگتا ہے نا, وہ جو نیچے والا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے, تو وہ ایسے جیسے کہ کسی نے اس کو ہاتھ لگایا ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو چلیں, تو وہ کہتا ہے کہ اس کو وہ 2 دن لگاتار ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی سنانے پہ نا جہاں وہ سوتا ہے وہ جو پیر وہ ڈور نہیں ہوتا ادھر رکھ کے نا, تو وہ کہتا ہے میں نے اچھی طرح نیٹلی طے کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ میں جب پڑھنے لگتا ہوں جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے, تو جیسے کہ کسی نے ایسے اس کو کیا ہوا ہے کچھ. اچھا یعنی ان کو تھوڑا شک ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے عرض کروں گا, شک نہیں کرنا چاہیے, انہیں کہیں کہ تھوڑا سا سمجھا دیں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, how are you? I'm good, alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, I'm really good. How's your holidays? Good. Eid al-Milad al-Nabi. MashaAllah, Jazakallah. Mubarak to you as well. Jazakallah. Please make dua for me and my family. Okay, inshallah. Do you want to recite something?
Are you up for it? I'm sure people will appreciate your voice. So if you want to recite something, it's Yes. totally your choice. Nasheed, anything you fancy. Yes. Okay, let's go for it, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. MashaAllah. Jazakumullah khairan. Thanks for accepting our request. May Allah reward you. And Jazakumullah khairan. Next call لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ بالکل شکر اللہ کا. آپ بتائیں جی ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ہاں جی. اچھا کچھ سب جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا 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 مولانا صاحب میں نے آپ سے بات یہ کرنی ہے اچھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور ایک دوسری سورہ میں یہ سود لینے والے جو ہیں وہ تو گناہ ہے. کیا سود دینا یہ بھی گناہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ میں کرتا ہوں اس کے بارے میں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں. میں نے ابھی آپ سے فون کیا ہے. میں نے آپ کو یہ کہنا تھا میرے بھائی کے بارے میں کہ وہ جان نماز جو ہے نا وہ جہاں رکھتا ہے ادھر نہیں ہوتے, وہ کہیں اور جگہ پہ ہوتے. تو اس کو یہ پتہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ میں جہاں رکھتا ہوں ادھر نہیں ہوتے, کہیں اور جگہ پہ ہوتے ہیں. تو وہ جیسے کہ کسی نے اس کو یوز کیا ہے. شک آپ نے کہا شک نہیں, وہ کہتا ہے کہ جہاں میں رکھتا ہوں نا ادھر نہیں ہوتے, وہ کہیں اور جگہ پہ مجھے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اچھا تو آپ نے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا, کوئی موو تو نہیں کر دیتا اسے فزیکلی؟ نہیں وہ اس کا روم ہے, اس میں کوئی نہیں جاتا. اچھا چلیں انہیں کہیں کہ انشاءاللہ جب اس کو چھوڑیں تو آیت الکرسی اوپر پڑھ کے نا پھر جایا کریں تو انشاءاللہ نہیں موو ہوگا. ٹھیک ہے آیت الکرسی پڑھ دیا کریں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. MashaAllah. How are you? I'm fine. How about you, sir? Yeah, I'm very well. Jazakumullah khairan. How are you enjoying your holidays? Yes, I am. How about you? Yeah, I don't have holidays, but I do enjoy it. Jazakallah. Do you want to recite anything for us? Yes. Okay. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Yeah. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ameen. Short surah. Do you know any other short surah but the same tone and same style? Yeah, I know one. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. MashaAllah.
the way your tone is, the way your style is, if you keep it up like this, inshallah, when you grow up, trust me, you will have more stamina and you will be able to read even more louder and clear and beautiful. So keep it up. I'm really happy, mashallah. May Allah grant your reward and your parents as well. Jazakumullahu khairan. नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आपकी कॉल जो होती हैं वो अप्रिशिएटिव होती हैं। अल्लाह ताला आपके शामिल होना कबूल फरमाए। आपके जो भी सवालात होते हैं, ज़ाहिर बात है वो भी साथ साथ जवाबात भी होते हैं उनके, तो अल्लाह ताला आपके शामिल होना, और जो ख़ासूसी तौर पर जो है जो बीमार है, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। और जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना है, मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। तो मैं जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी वो ये थी कि वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अगर पत्थर अल्लाह की निशानियाँ हो सकती हैं और पहाड़ पत्थर और अल्लाह ताला की निशानियाँ हो सकती हैं, इसके अलावा कुर्बानी के जानवर अल्लाह की निशानियाँ हो सकती हैं, और उनका ज़िक्र करने से दिल को तक़वा, इत्मीनान और सुकून मिल सकता है, तो फिर क्यों नहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़िक्र करके, खुसूसी तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करके, यकीनन हम अल्लाह की निशानी का ज़िक्र भी कर रहे हैं, उनकी याद भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अज़ीम एक चीज़ हमें मिल रही है वो हमारा दिल साफ़ होता रहता है। दिल जो है कदूरतों से पाक होता है। दिल में जो परेशानियाँ आती हैं, छोटे छोटे ख़यालात आते हैं, छोटी छोटी ये जो लड़ाई है, झगड़े हैं, ये फ़िरक़ों के झगड़े आ गए, ये फ़लाँ के झगड़े आ गए, इन सारी चीज़ों से निकल कर आदमी का दिल जो है इत्मीनान पा लेता है और दिल में सुकून आता है। और वो क्यों आता है? कोई बंदा सुकून नहीं दे सकता। सुकून सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, उसी की याद से आता है। और फिर जो उसकी निशानियां होती हैं, जब आदमी उनका ज़िक्र करना शुरू कर देता है तो उनसे फिर जो है बंदे के दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अब चूँकि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी कायनात में निशानी है, इसीलिए अगर आप चाहें कि उस निशानी का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें तो उसका एक ज़रिया है आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल, उनके उस पर हंसना पर चलें। और उसके साथ जो सबसे अजीम तरीका है इस निशानी का ज़िक्र करने का, वो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दरूद सलाम पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, चाहे दरूद इब्राहिमी हो, जो भी आपको दरूद आसान लगे, मुयस्सर आए, याद हो, बस वो पढ़ना शुरू कर दें। तो ये क्या होगा, हम अल्लाह की निशानी का ज़िक्र कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इससे जो फ़ायदा हमें मिलेगा, हमारी नस्लों को, हमारे घरों में जो है सुकून आएगा, बरक़ात आएंगी, रहमतें आएंगी। तो चलते हैं, एक और कॉलर हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? I'm Big Jill. Hey. Yeah, I'm good. How are you? What's your name? My name is Muhammad. You chat the streets and that. What did you say? I think I didn't hear you. तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो ज़िक्र है ये बहुत बड़ी बात है, और इससे क्या होगा, मैंने अर्ज़ की है कि हमें दिल का सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने से हमें जो बरकतें मिलेंगी वो बिल्कुल बेइंतहा हैं और अनगिनत हैं। तो इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र है, इसका जो फ़ायदा मैंने आपसे अर्ज़ की है कि अगर कोई भी बंदा बंदी अल्लाह ताला का फ़र्ज़ जो है, अगर जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में रसाई हासिल करना चाहे, तो सबसे आसान तरीका और जो शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट, हर एक के दिल होता है कि या अल्लाह मुझे तेरा कुर्ब चाहिए, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जितना जितना हम
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے قریب آئیں گے، جتنا آپ کا فزیکل سائیڈ ان قلبی سائیڈ اسپریچول سائیڈ ہم جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کے قریب لائیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے اور یا آپ کا ذکر کرنے کے ذریعے سے، آپ کی تعلیمات کو جو ہے سننے سکھانے سے، جو بھی اس کے ذرائع ہم جتنا ان کے قریب آئیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ اتنی ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے نصیب ہوتی جائے گی۔ اور ہر انسان کا ظاہر بات مدعا ہے، اور یہی ہماری جو ہے زندگی کا ایم ہے، آبجیکٹو ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے۔ اور وہ اس قربت سے پھر کیا ہوگا کہ ایمان پختہ ہوگا، دلوں کا تقوی آئے گا، دلوں میں نور آئے گا، اور اس سے پھر انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی دوسروں کو بھی فائدہ دیں گے، اور آخرت میں بھی اپنے جو ہے اعمال کے ذریعے ہم آخرت میں بھی جنت میں اعلیٰ درجات انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو موضوعات ہوتے ہیں یہ بڑا ٹائم لیتے ہیں، ایکسپلین کرنے کا ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان کو جو ہے موقع اور مناسبت کی نسبت سے انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے۔ اور چونکہ ابھی بریک کا پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے، تو یہاں پر آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سے قدر و منزلت کو جاننے، پھر اس کو جو ہے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہم سب کی زندگیوں میں دنیا و آخرت میں برکت رحمت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز، ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین، یا رحمت